Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we will discuss the naming of organic compounds. Naming of organic compounds. تو بیسیکلی جو کسی کمپاؤنڈ کا جو نیمنگ سسٹم ہے، نام دینے کا جو نظام ہے، نارملی تو یہ ڈپینڈ کرتا تھا پہلے کہ جو سائنٹسٹ جس نے ریسرچ کی ہے، جس نے وہ کمپاؤنڈ پرٹیکولر بنایا ہے، تو وہ اپنی ول پہ اس کا نام لکھ دیتا تھا، نام سجیسٹ کرتا تھا اپنے نام پہ، اپنے ملک کے نام پہ، اپنے شہر کے نام پہ. ود دی ایڈوینٹ اینڈ ود دی synthesis of a large number of organic compounds، تو پھر سائنٹسٹ نے سوچا کہ کوئی باقاعدہ ایک ایسا نظام چاہیے کہ دنیا کے اگر کسی کونے میں بھی سائنٹسٹ کمپاؤنڈ سنتھسائز کرتا ہے تو وہ ارسپیکٹو کہ اپنی لینگویج اور ارسپیکٹو دا سورس کمپاؤنڈ اور دا کنٹری اور دا سٹی، تو ایک ایسا مربوط نظام ہونا چاہیے، ان کے کچھ پوائنٹس ہونے چاہیے، رولز اینڈ ریگولیشنز ہونی چاہیے کہ وہ سائنٹسٹ جو ہے اس کو نام لکھ سکے. اب چونکہ آرگینک کمپاؤنڈس کو پیچھے ہم نے پڑھا ہے، بہت ساری ہم نے فیملیز میں کلاسیفائی کیا ہوا ہے، اور پھر فنکشنل گروپ کے حوالے سے پتہ ہے کہ ہم بہت سارے کمپاؤنڈس کا جو نام ہے وہ فیملی بیس پہ جب اس کا فنکشنل گروپ کے ساتھ بدلتی ہے تو پھر اس کے کچھ رول چینج ہوتے ہیں. تو اس طرح ایک سسٹم ڈیولپ کیا گیا جس کو ہم IUPAC سسٹم بولتے ہیں، دیٹ از انٹرنیشنل یونین آف پیور اپلائیڈ کیمسٹری. تو یہ ایک انٹرنیشنلی ڈیزائن رولز کیے گئے ہیں ہر فیملی کے حوالے سے. تو سب سے پہلے ہم ڈسکرائب کریں گے الکینز. الکینز بیسیکلی سائکلک سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز کو ہم کہتے ہیں الکینز. اور بیسیکلی اس میں جو کاربن کاربن بانڈ ہوتا ہے وہ سنگل ہوتا ہے. دی ٹیٹرا ویلنسی از سیٹسفائڈ تھرو 4 سنگل کوویلنٹ بانڈس. تو اس میں مختلف جو رولز ہیں کہ اگر کسی آرگینک کمپاؤنڈ کو ہم نے، خاص کر الکین کو ہم نے IUPAC کے تحت نام لکھنا ہے، تو اس میں جو نمبر 1 رول ہے وہ ہے سلیکٹ اور لوکیٹ دی لارجسٹ اور لانگیسٹ chain of carbon atoms independent of the direction of carbon. تو لہٰذا سب سے پہلے ہمیں select or locate the largest chain. تو یہ largest جو chain ہوتی ہے بیسیکلی یہ کنٹینیوس ہوتی ہے. This largest chain of carbon atom تو یہ کنٹینیوس ہوگی، اور سب سے پہلے ہم اس چین کو انڈیپینڈنٹ آف دی ڈائریکشن آف دی کاربن، تو اس کو بیسیکلی مین چین، سٹیم یا پیرنٹ چین بھی بولتے ہیں، پیرنٹ چین. تو لہذا جو ہماری جو لانگیسٹ چین ہوگی اس کو ہم مین چین، سٹیم چین، پرنسپل چین، یا ہم اس کو کہیں گے کہ یہ پیرنٹ چین ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں کہ سپوز ہمارے پاس یہ کمپاؤنڈ ہے، دس از دی فار ایگزامپل کمپاؤنڈ، اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سی مین چین ہوگی. تو سب سے پہلے ہم جو بیسیکلی جو چین کا سٹارٹ ہوتا ہے، جو اینڈ جو ہوتا ہے وہ نارملی پرائمری کاربن سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کو دیکھیں آپ تو یہ والی جو آپ کی کاربن ہے یہ پرائمری کاربن ہے، اور یہ والی کاربن بھی جو ہے آپ کی یہ پرائمری کاربن ہے. تو لہٰذا عام طور پہ لیفٹ رائٹ ہو تو آپ نے جو چین لینی ہے، اور لیکن اس میں جو مین چین ہے وہ ہم نے لینی ہے
جو لانگیسٹ ہو. یہ لانگیسٹ بھی ہے اور لارجسٹ بھی ہے، تو اس کو ہم عام طور پہ ایک ہاریزنٹل چین کہتے ہیں. 1 2 3 4 5 6. تو اگر ہم اس کو لیں 1 2 3 تو 4 بنتا ہے، یا 1 2 3 4 5 بنتا ہے. لیکن اس میں ہم تو ہمیشہ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ آپ نے جو کوشش کرنی ہے کہ پہلے تو آپ نے کمپاؤنڈ کو دیکھنا ہے. یہ بعد میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو کنڈینس فارم میں بھی اگر کمپاؤنڈ ہو تو آپ نے اس کا نام کیسے لکھنا ہے. تو اس میں آپ نے سب سے پہلے جو ہے کوشش کرنی ہے کہ اسٹریٹ چین آپ کو ملے، لانگیسٹ، وہ بھی کنٹینیوس ہونی چاہیے. اگر لانگیسٹ اور اسٹریٹ چین میں کاربن کم ہے تو پھر آپ ہاریزنٹل کی بجائے، یہ ہاریزنٹل ہے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، کوئی زگ زیگ بھی اس میں آپ بیسیکلی لے سکتے ہیں. جیسے یہ ہے، سپوز یہ دس از دی chain. Now the longest chain this is the longest chain. Now here it is in horizontal form, سیدھی ہے. This is in zigzag or N shaped, that may be L shaped, that may be N shaped. تو اگر ہم اس طرح اس کو سیدھا لیتے ہیں تو 1 2 3 4 بنتے ہیں، یا اس کو ہم اس برانچ کو ساتھ لیتے ہیں 1 2 3 4 5 بنتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو لیں 1 2 3 4 5 6، سو دس از آور، یہ زگ زیگ فارم میں ہے، لیکن یہ ہماری مین چین ہے. اسٹیم ہو سکتی ہے یا پیرنٹ چین ہو سکتا ہے. تو اس طرح ہم نے پہلا جو ہمارا رول ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اسٹوڈنٹس جو کمپاؤنڈ آپ کو دیا گیا، یہ پریکٹس بھی آپ کو کرائیں گے کہ بعض کنڈینس فارم، مالیکولر فارم میں کمپاؤنڈ دے دیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے آپ اس کو اوپن کریں گے تاکہ آپ ڈیفائن آؤٹ کر سکیں کہ کون سی ہمارے اس میں چین ہو سکتی ہے. تو لہٰذا پہلا جو رول ہے کہ سلیکٹ یا لوکیٹ دی لارجسٹ چین آف کاربن ایٹم انڈیپینڈنٹ آف دی ڈائریکشن، وہ ہماری کہلائے گی مین چین، اسٹیم چین یا پیرنٹ چین. اب جیسے اس پیرنٹ چین میں 1 2 3 4 5 6 کاربن ہے، اسی طرح 1 2 3 4 5 اور لکلی اس میں بھی 6 کاربن ایٹمس ہیں. ناؤ نمبر 2، دس از رول 1، دس از رول 2. if there are two chains of equal length، کہ اگر آپ کے پاس دو چینز ہیں جن کی لینتھ سیم ہے، 2 or more، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، then the chain with large number of substituent is selected. تو اگر آپ کے پاس کوئی 2 یا 2 سے زیادہ ایسی چینز بن رہی ہیں جن کی لینتھ جو ہے وہ سیم ہے، تو پھر ہم اس چین میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس چین کے ساتھ جو برانچنگ ہے یا جو سبسٹیچوئنٹس ہیں وہ زیادہ ہیں، سبسٹیچوئنٹس یا برانچنگ ایز دا مین چین. تو پھر ہم اس کو ایز اے مین چین لیں گے کہ if there are 2 or more chains of equal length, then the chain with larger number of substituents یا branches is selected as the main chain. For example آپ کے پاس یہ ہے 1 2 3 4 5، یہ آپ کے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں لمبی چین لی جائے. تو اس میں اب ظاہر ہے 1 2 3 4 5 یہ ایک لمبی چین ہے. اب برانچ اس میں ایک آ رہی ہے، اور اگر ہم اس کو لیتے ہیں 1 2 3 تو پھر بھی اس میں یہ آتا ہے. تو لہٰذا ہم کیا کریں گے، ہم اس میں ایسی چین لیں گے جس میں برانچز زیادہ ہوں گی. سپوز ہم یہ چین لے لیتے ہیں. اب اس میں برانچز کہاں پہ ہیں، ایک یہ برانچنگ ہے، ایک یہ برانچنگ ہے، اور ایک یہ برانچنگ ہے. تو اس میں 3 برانچز آ گئی. حالانکہ اس میں جو لینتھ ہے وہ سیم ہے، 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
5. لیکن اس میں جو نمبر آف برانچز ہیں وہ زیادہ ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو مین چین ہم اس کو لیں گے. یہ مین چین ہماری ہوگی، اور اس میں پھر ہم یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کے پاس دو یا دو سے زیادہ ایسی چینز آپ بنا لیتے ہیں جس میں کاربن ایٹم کی تعداد سیم ہے، تو پھر آپ اس کو ایز اے مین برانچ سلیکٹ کریں گے جس میں نمبر آف برانچنگ یا سبسٹیچوئنٹس جو ہے وہ الکائل گروپس جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ اس کو ایز اے برانچنگ لیں گے. تو پھر ہماری جو مین چین ہوگی، اب ظاہر ہے اس مین چین میں جو 5 کاربن ہے تو یہ پھر ہمارا کہلائے گا پینٹین. اسی طرح یہاں ہم نے کہا کہ یہ کہلائے گا ہمارا ہیگزین، اور اسی طرح یہ بھی کہلائے گا ہیگزین. تو یہ ایک لمبی برانچنگ کے حوالے سے ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں 3 رولز. نمبر دا مین چین nearest to the branching. Now number the main chain starting from the end nearest to the branching. کہ اب آپ نے اس کو نمبر کرنا ہے. آپ کے پاس یہ جیسے ابھی ہم نے یہ چین بنائی ہے، یہ کمپاؤنڈ ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس یہ ہماری مین چین ہے جس میں برانچنگ زیادہ ہے. اب ہم نمبرنگ کر سکتے ہیں. اگر ہم ادھر سے کرتے ہیں 1 2 3 4 5، اور اگر ہم ادھر سے کرتے ہیں 1 2 3 4، تو اس لحاظ سے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں. اب اگر نمبرنگ ہم یہاں سے کرتے ہیں 1 2 3 4 5، دوسرا کیا ہے کہ اگر ہم ادھر سے کرتے ہیں 1 2 3 4 5، یہ دو طرح سے ہم نمبرنگ کر سکتے ہیں. لیکن ہماری یہاں پہ کریکٹ کون سی ہوگی کہ یہاں پہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں ادھر سے ہم کرتے ہیں تو 2 برانچز آتی ہیں، کاربن نمبر 2 پہ آتی ہے. ادھر سے کرتے ہیں تو یہ 3 پہ آتی ہے. اس لحاظ سے ہماری جو نمبرنگ ہوگی وہ یہ 1 2 3 4، یہ ہماری کریکٹ نمبرنگ. سو دس از دی کریکٹ نمبرنگ آف دی carbon atoms which are indicated by the green ink. So this will be our longest chain which is treated as the main chain or the parent chain. یہ تو ابھی چھیڑا ہے، اب یہ تو آدھا بھی نہیں ہوا. کتنا رہ گیا؟ چلو کچھ ہو جائے گا پھر نیکسٹ کو اس کو جب ہم مرج کر لیں. ابھی کتنا ٹائم ہوگا؟ اچھا بس ٹھیک. تو اسٹوڈنٹ اس میں بیسیکلی یہ جو ہمارا آئے گا، اب اس میں یہاں پہ یہ 2 برانچز ہیں 1 اور 2، یہ نیرسٹ ہے. اگر ہم یہاں سے کرتے جیسے میں نے پہلے کیا ہے بلو سے 1 2 3، تو یہاں 4 آتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، نمبر دا مین چین اسٹارٹنگ فرام دا اینڈ. آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں، ادھر سے بھی کر سکتے ہیں، تو بات تو ایک ہی ہے. تو اس لحاظ سے لیکن نمبرنگ نیرسٹ ٹو دا برانچنگ، یہاں 2 پہ برانچز آ رہی ہیں، یہاں 1 2 3 4 3 پہ آ رہی ہے، پھر ادھر سے بھی 3 سے آ رہی ہے. سو وی ہیو ٹو دا نیرسٹ ٹو دا. تو تیسرا رول کیا ہے کہ آپ نے لانگسٹ چین کی نمبرنگ کرنے کے لیے، کاربن ایٹم کی گنتی کرنے کے لیے، آپ اس سرے سے لیفٹ یعنی رائٹ جہاں سے برانچنگ کو کم نمبر آتا ہے، یہ آپ کا رول نمبر 3. پہلا ہے سلیکشن آف لانگ چین، دوسرا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کیسے کریں گے کون سی چین آپ لیں گے، تیسرا جب نمبر کریں گے تو آپ برانچنگ کے لحاظ سے کیا پریفر کریں گے کہ اس میں نمبر کم ہونا چاہیے. نمبر 4، دس از آور رول 4. وین 2 identical substituents
are present at an equal distance from either end, then number the chain from end with minimum number of substituents, with minimum sum. تو پانچواں بیسیکلی رول کیا ہے؟ when two identical substituents are present at an equal distance from either the end. آپ کے پاس from either the end 1 2 3 4 5 6. suppose this is the compound. اس کا آپ نام لکھنا چاہتے ہیں تو اب یہاں آپ کے پاس جو لانگسٹ چین ہے وہ تو یہ اسٹریٹ آ جائے گی، یہ آپ کی لانگسٹ چین آ جائے گی. اب اگر آپ دیکھیں تو اس کاربن پہ اور اس کاربن پہ اگر ادھر سے ہم کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 تو ان کو نمبر کیا آتا ہے برانچنگ کے حوالے سے؟ 2 3 اینڈ 5. اور اگر ہم ادھر سے نمبرنگ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 تو اب ان کا سم ہم لے سکتے ہیں. ادھر سے فرام رائٹ جو ہے، فرام رائٹ یہ جو سم بنتا ہے 2 3 5 2 + 3 + 5 = 10. Now from left this is 2 4 5 2 + 4 + 5 this is 11. So what is happening? This is the lower number. 10 is lower than 11, so we will start from the right. So this is the rule number 4, that how you will select the numbering from either the end if two identical groups are present and equal distance. تو اگر اسٹوڈنٹس equal distance میں آپ لیفٹ سے دیکھتے ہیں رائٹ سے دیکھتے ہیں تو دونوں کو نمبر، اب جیسے یہ کاربن ہے تو اس پہ اگر ادھر سے دیکھیں تو 2 ہے، ادھر سے بھی 2 ہے، لیکن ہم کیسے سلیکٹ کریں گے؟ تو ہم دونوں کی نمبرنگ کریں گے. تو جس کی نمبر بیٹا سم کم آ جائے گا، جیسے رائٹ سے دیکھیں تو یہ کاربن نمبر 2 پہ ہے، 5 پہ ہے، اس کا آپ سم لے لیں تو یہ 10 آتا ہے. اور اگر ہم لیفٹ سے کرتے ہیں جیسے میں نے بلو سے شو کیا ہے تو اس میں 11 آتا ہے. سو 10 lower number that is from right, so this will our numbering which will be preferred. So this will inshallah we will continue it. Till then, Allah Hafiz, Assalamu Alaikum.